بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کو سسرال لینے گئے اس واقعہ کو سنائیں گے۔ عورتیں اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، حضرت علی کی بیوی، حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ 22 سال کی عمر میں شہادت پا گئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں تھے، تب لوگوں کو یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی حالت یہ ہوتی کہ ان کے بچے اور حضرت علی روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا جلتا، ورنہ فاقے کرنا پڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اپنی روزانہ کی کمائی کسی ضرورت مند کی مدد میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہ تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ سارا دن چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی اپنے شوہر سے فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جوڑا مثالی جوڑا رہا ہے۔ بی بی فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی کا بہت اچھا خیال رکھنا اور اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے اس کے سسرال چلے گئے تو حضرت علی گھر پر موجود نہ تھے۔ اس پر حضرت فاطمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس لیے آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے۔ خاص کر ایسی عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں جو بار بار سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج کا واقعہ حضرت فاطمہ کی شادی کے تیسرے دن کا واقعہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی کا تیسرا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے فاطمہ کے سسرال یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا، بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ سے انکار کروں۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن کچھ ایسا عجیب ہوا کہ حضرت علی بھی اس دن گھر دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر کچی زمین پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی بہت حیران ہوئے
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، اگر آپ اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں؟ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ نہیں ہے، میری آج جتنی بھی عزت ہے یہ سب آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ اے ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں، میں تب تک آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکات سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی طرح ہم آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکا تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ اس کو ناپ سکے، اس کی کوئی ترازو نہیں کہ اس کو تول سکے، لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اس سے مل لو، تو وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں کہ گھر سے نہ نکلنا، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دن بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے تو خبر آئی کہ تمہارا والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچیں، چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ رہتی ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرا زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سامنے ہی باپ کا گھر ہے اور انتقال ہو گیا، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کے گھر میں اس کی آخری صورت کا دیدار کرنے نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی جملے تھے جو آپ نے اس سے پہلے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں اس سے بہتر جزا دے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے بھی نہیں گئی۔
اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کا آخری صورت دیکھنے گئی ہے کہ نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ کیا گیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے نہیں گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگ گیا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر آج کل اگر دیکھا جائے کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام سے منع کرے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے، یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس چینل پر اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز ڈیلی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ فی امان اللہ۔